ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس و ضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کا مسلسل 5واں خطبہ جمعہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ رب کائنات کے بعد اس کی کل کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے بعد اسے اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ مضبوط تعلق اگر امام کائنات کے ساتھ بنا لیتا ہے، رب اس کی دنیاوی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں اور اس کی اخروی زندگی کو بھی اللہ کامیابی والی بنا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی اتنی برکات رکھی ہیں، اتنے ثمرات رکھے ہیں، اتنے فوائد بیان کیے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذات سے جڑ جائے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں مخلص ہو جائے، جو اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے نواز دوں گا۔ قرآن مجید میں جو میں نے اپنے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا بیان کیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایات دی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ خوشخبریاں سنائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے جتنے بھی عوامل، جتنے بھی تم کام کرتے ہو، ان اعمال میں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کو سر انجام دینا۔ اگر تم دعویٰ ایمان میں سچے ہو، پکے ہو، مخلص ہو تو اللہ کا تمہیں یہ حکم ہے۔ فرمایا دوسرا حکم یہ ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بھی بات کرو تو صاف ستھری سچائی پہ مبنی دو ٹوک بات کیا کرو، بات میں ول نہ رکھا کرو، جھوٹ سے کام نہ لیا کرو، غلط بیانی سے کام نہ لیا کرو، بات سیدھی سیدھی صاف صاف سچ پہ مبنی کیا کرو۔ دو کام اللہ نے اس آیت کے آغاز میں کہے، ایمان کے دعوے دارو، ایمان والو، رب رسول کے ماننے والو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اور جب بھی بات کرو تو صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ ان دو کاموں کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے گا، تمہیں سچائی کے اوپر گفتگو کرنے کا، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے
کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ امپاسبل ہے یہ والا کام، وہاں اللہ انہیں تمہارے لیے ان کاموں کو پاسبل کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، بظاہر جو کام تمہیں مشکل نظر آتا ہے اللہ اسے تمہارے لیے سہل کر دے گا۔ بظاہر جس کام کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ناممکن ہے، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے صاف اور سیدھے طریقے سے بات کرتے ہوئے معاملات کرو گے، اللہ ان مشکل معاملات میں تمہارے لیے آسانیوں کا راستہ نکال دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں تمہیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈر کے صاف اور سیدھے طریقے سے بات کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہارے تمام معاملات کو، جن کا تعلق تمہاری دنیاوی زندگی کے ساتھ بھی ہے اور اخروی زندگی کے ساتھ بھی ہے، اللہ انہیں تمہارے لیے درست کر دے گا۔ اور دوسرا انعام اللہ کریں گے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سچ بولنے کی وجہ سے، سیدھی صاف بات کرنے کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے غلطیوں کو، گناہوں کو، سیئات کو، ذنوب کو معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ تو یہاں دوسری جو خوشخبری سنائی، فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دو کام، دو خوشخبریاں سنائی۔ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، بات سیدھی صاف کرو گے تو اللہ تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کر دے گا، اور اس کے ساتھ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، بات سیدھی صاف کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو اگلا حکم ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنی زندگی کے شب و روز میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنے دن اور رات میں اس بات کے اوپر اپنے آپ کو تم نے لگانا ہے، دیکھنا ہے، جو بھی کام کرو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ زندگی میں کبھی بھی، کہیں پہ بھی، کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر کہیں ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ سے معافی مانگ لینا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تمہیں دنیا میں آخرت میں بڑی کامیابیوں سے نواز دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ بینیفٹ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، اللہ تمہیں کامران کر دے گا، تمہاری دنیاوی اور اخروی زندگی کو اللہ سکون سے بھر دے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مخلص ہو جاتے ہو۔ اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہو کہ میرے رب کا مجھے حکم کیا ہے، پیارے آقا کا طریقہ کیا ہے، اور اسی کو فالو کرتے ہو اپنی زندگی بسر کرتے ہو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ فقد فاز، کافی ہے یہ بات کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی کے اوپر کامیابی سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ بڑی کامیابیوں سے تمہیں نواز دے گا۔ یعنی لفظ فاز کا معنی ہے سکسیسفل ہونا، کامیاب ہو جانا، لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں فقد فاز فوزا، یعنی کامیابی کے ساتھ اور کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی۔ میرا آپ کا ایمان ہمیشہ یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا ہے، آخرت میں سب نے جانا ہے، میں میدان محشر لگنا ہے، جزا سزا کا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں کی کامیابی کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، اور ساتھ میں رب تمہیں وہاں پہ جہاں پہ لوگوں کو اپنی جان کے علاوہ کسی کی فکر نہیں ہوگی، نفسی نفسی کے عالم میں ہر کوئی اس بات کے اوپر ہوگا کہ میں آج بخشا جاؤں، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے، اللہ تمہیں وہاں پہ بھی کامیاب کرے۔ اور کامیابی یہ نہیں کہ عام معمولی کامیابی ہوگی، یہ کامیابی اللہ تمہیں نہیں دے گا کہ معمولی سی کا، فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی دے گا۔ اور جو بہت بڑی کامیابی ہے اس کا قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ دنیا کا ایسا خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ حقیقی معنوں میں کامیاب کرے گا۔ یا باری تعالیٰ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم سب کو ایسی حقیقی کامیابیوں سے مستفید فرما، اللہ ہم سب کو ایسی حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے۔
تو یہ کس کو ملنے والی ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق کا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس کام کو اتنا پسند فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اطاعت مصطفیٰ سیکھ لیا، جس نے محبت مصطفیٰ میں اخلاص پیدا کر لیا، جس نے محبت مصطفیٰ میں اپنے آپ کو لگا لیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحیح معنوں میں وفا کر لی، جس نے تن اور من سے یہ کہا کہ میں پیارے آقا کا امتی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا مرید ہوں، تو اس بات کے اوپر پھر وہ قائم رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ والا کام جو کر لیتے یہ کوئی معمولی کام نہیں، گویا اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، پیارے آقا کے پیارے اعمال کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ، آپ کی احادیث کے ساتھ، آپ کے فرامین کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ محبت پیار ہے، اطاعت فرما برداری ہے۔ جیسا پیارے آقا نے بتایا ویسا کرتا ہے، جس چیز کا حکم دیا فوری سر انجام دیا، جس چیز سے منع کیا جو چاہے ہو جائے، اس طرف مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کے ساتھ اللہ ایسی محبت کرتا ہے کہ اللہ اسے اپنی اطاعت میں شامل کر لیتا ہے، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام کہا اے نبی علیہ السلام آپ نے ایک خوشخبری سنائے۔ یہ لوگ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، میں نے ان کا سوال سے پہلے ان سے یہ بات بتائے دیتا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب یہ تو بات پکی ہے، ایمان بندے کے من میں ہو اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی یہ خواہش نہ ہو، یہ امپاسبل بات ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ بندہ ایماندار ہو، مومن ہو، مسلمان ہو اور اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ میرے اور آپ کے دن رات کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی ہم اچھے حسنات کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے نا، اس کی تکمیلیت چاہتے ہو نا، اس سے مکمل کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک طریقہ دے دیتا ہوں۔ قربان جاؤں میں اپنے مالک کائنات پہ، کتنا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، پیارے آقا ان سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ میں نے شروع میں بات کی کہ کون نہیں چاہتا جس کے اندر ایمان ہے، کون ہم میں سے ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر۔ ہماری جو تمام حسنات کا محور مرکزی یہ خواہش ہے کہ رب ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اے نبی انہیں بتا دیجئے اللہ اپنی رضات کا تمہیں طریقہ بتا دیتے ہیں، نسخہ سمجھا دیتے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ میں کن لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ فرمایا ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِی، تم مجھ محمد کے ساتھ اپنی وفاداریاں مخلص طریقے کے ساتھ قائم کر لو، اللہ تمہیں یحببکم اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا، پیارے آقا کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے والا۔ یہاں اس نے سنا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، یہاں اس کی سماعت کے ساتھ ٹکرایا، پیارے آقا کی یہ پیاری سنت ہے، اس نے اگر مگر چونکہ چنانچہ البتہ لیکن کے لحاظے نہیں لگائے، فوری طور پہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا، اب میں نے ماننا ہے، کوئی راضی ہو نہ ہو، کوئی میرا اپنا بنے نہ بنے، لیکن میں نے اللہ کے نبی کی اس بات کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، سینے کے ساتھ لگانا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا اخلاص پیش کرنے والے کو خوشخبری دیجئے، اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ اور جو رب کا محبوب بن جاتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا اگلا حصہ قرآن کی روشنی میں سورہ آل عمران کی آیت بتا رہا ہوں میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو رب کے محبوب ہوتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کا جو اصل معیار اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے وہ اطاعت مصطفیٰ ہے، وہ تعلق مصطفیٰ میں مضبوطی کا ہونا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری میں مخلص ہونا ہے۔ اب دنیا کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، ان میں جتنے بھی لوگ ہیں دعوی اسلام والے، دعوی ایمان والے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، مجھے بڑا پیار ہے، لیکن جب پریکٹیکلی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے، آپ کے فرامین سے کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔
بہت سارے ایسے بدبخت بد نصیب آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے جو دعوی محبت کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے ترانے گاتے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں حدیث سناتے ہیں، پیارے نبی کو کچھ سنت بتاتے ہیں، کہتے ہیں سارے کام میرے کو نہیں لینے جی، یہ ساری حدیثاں میرے پاس صحیح نہیں۔ یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے مولوی صاحب نے تو ایسا نہیں ایسا کہا ہے، اور بھائی میں آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں، کہتا ساڈے مسلک چ اے والی حدیث نہیں مننی جاتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تیرا مسلک کیا ہے یہ سوال تو نہیں ہونا، اگر نبی کی اطاعت نہیں کی ہے تو یہ تم سے پوچھا جانا ہے، اور اس کے اوپر اگر تمہارا جواب صحیح نہ ہوا تو تمہارے لیے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کو بتائے دیتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جس بندے نے من اطاعنی اطاع اللہ ومن عصانی عصا اللہ، اے میرے صحابی ابو ہریرہ دنیا والوں کو بتا کہ جس بندے نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، میری کسی بات کو اہمیت نہ دی، فقد عصا اللہ، وہ جو چاہے کر لے، جتنے مرضی اچھے کام کر لے، اگر اطاعت مصطفیٰ میں مخلص نہیں ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس کو کبھی بھی اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں یہ یقین جانیے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے ہمارے دلوں میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اذہان میں یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میری بخشش ہو جائے گی، میرے لیے جنت پکی ہے۔ اللہ کے قرآن نے، نبی کی حدیث نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس امت کو خوشخبری ہے، اس امت کے لیے یہ دنیا میں سوائے اس امت کو اور کسی کے لیے یہ چیز نہیں تھی کہ دنیا میں بتا دے یا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو میں بخشوں گا، اس سے میں معاف کروں گا، اسے میں نہیں کروں گا۔ تو جو معیار اللہ نے بتایا ہے، جو کسوٹی اللہ نے دی ہے، جو اعمال کی نشاندہی اللہ نے کی ہے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان میں سے یاد رکھیے وہ بندہ کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت میں مخلص ہے۔ باقی کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق جتنا مرضی مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کمزور ہے، کامیابی نصیب میں نہیں آ سکتی۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی انسان جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم دیتا ہے اور آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو چاہے دنیا میں آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں، آخرت کی کامیابی آپ کے نصیب میں نہیں آ سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت کو اللہ کل قیامت کی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ خوشخبری سنائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ میری ساری امت کو جنت میں داخل کرے گا، الا من ابا، مگر اس بندے کو اللہ جنت میں نہیں بھیجیں گے، میری امت میں سے ہوگا وہ بندہ لیکن جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ اب حضرات دیکھیے بات تو بڑی پریشانی والی ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے دل میں، اگر انسان کی عقل پراپر کام کر رہی ہو تو حدیث کے پہلے الفاظ یہ والی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ لگائی ہے باؤنڈری، یہاں پہ لائن لگائی ہے کہ یہ والا بندہ نہیں جا سکتا، بندہ سوچتا ہے کہ یار کون سا ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ جس نے خود انکار کر دیا، اب کون عقل والا بندہ جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا جیسے مجھے اور آپ کو ہوا ہے، ایسا کون سا بے وقوف بندہ ہے جو اللہ کی نعمتوں سے بڑی جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ تو پوچھا قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی کثرت میں سے سوال یہ کیا گیا یا رسول اللہ کون ہے جو بندہ جنت میں جانے سے انکاری ہے؟ وہ بندہ اللہ کی جنت سے بھی جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ساری امت جائے گی مگر وہ جو انکار کرتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے اللہ کی جنت میں جانے سے؟ اب سن لیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کہا من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے اپنی زندگی میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں، میرے بتائے گئے تعلیمات اور فرامین کے مطابق بسر کی، اس نے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے، جتنے مرضی اس کی زندگی میں گناہ ہو، برے اعمال ہو، اطاعت مصطفیٰ میں مخلص ہے تو ایک دن آئے گا اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن ومن عصانی فقد ابا، میرے مولوی صاحب، میرے پیر صاحب، ساڈے شیخ الحدیث، ساڈے علاقے دے فلانے مولوی نے انجا کیا، لہذا وہ کیویں غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ والی زندگی گزارنے والا، نبی کی حدیث کو اہمیت نہ دینے والا، نبی کی سنت کو ویلیو نہ دینے والا،
نبی کی بات کو وہ اہمیت نہ دینے والا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، میں گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جتنے مرضی اعمال اس کے پلے میں ہوں، جتنے مرضی فتوے اس کے پاس ہوں، جتنی مرضی تسلیاں دلاسے دنیا والوں نے اسے دے رکھی ہوں، اگر رسول اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ میں مخلص نہیں ہے، تو یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یاد رکھیے صحیح معنوں میں شاندار طریقے کا، بہترین طریقے کا، اعلیٰ ترین ایمان اس بندے کا ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ہاں مجھے دنیا میں رب کے بعد سب سے زیادہ محبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ محبت کا میرا انداز یہ ہے کہ جو چاہے ہو جائے، دنیا مجھ سے راضی رہتی ہے تو الحمدللہ، ناراض آتی ہے تو 100 بار ہو جائے، اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی، یہ کامیاب بندہ ہے، یہ سمجھدار سیاںا بندہ ہے، پتے کی عقل رکھنے والا بندہ ہے، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ اخلاص میں، محبت میں، مخلص طریقے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرامین کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انہیں ان آیات کی کیسے سمجھ آئی ہے، کیسے ان کے دماغوں میں یہ بات فٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے دنیا و آخرت کی ساری چیزیں اپنے ذہن سے نکال کر اطاعت مصطفیٰ میں وہ کارنامے، وہ اعمال کر کے دکھائے ہیں کہ آج اس 2023 جدید دور میں میں اور آپ اگر سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام انسانوں نے کیے۔ اتنی زیادہ وفاداریاں، اتنا زیادہ اخلاص، اتنی زیادہ قربانیاں، کیا واقعی ہم جیسے انسان ہی تھے صحابہ کرام؟ آپ ذرا دیکھیے کتنے مخلص تھے وہ اطاعت مصطفیٰ میں۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دیکھ رہے ہیں سامعین کی طرف، دیکھا ایک بندے نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونا مردوں کے اوپر حرام یہ کہنے کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ اس بندے تک یہ بات نہیں پہنچی، اس نے پہن رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، آپ نے خطبہ جمعہ ختم ہوا، اس سے اپنے پاس بلایا اور اس کی انگلی سے ایسے انگوٹھی نکال کے رسول اللہ نے ایسے زمین پہ پھینک دی، کہا یہ سونا میں نے مردوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے، تم نے کیوں پہن رکھا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی اتار کے رکھ دی، پھینک دی، اس کی یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ محبت اور اطاعت کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، دوسرے صحابی نے، ساتھی نے اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں کے اوپر حرام کر دی ہے، عورتوں کے اوپر نہیں، لے جاؤ گھر جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، یا اسے سیل آؤٹ کر کے اس کے پیسے اپنے کسی دوسرے کام پہ لگا لینا۔ پہننے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اس کے استعمال سے، اس کی خرید و فروخت سے منع نہیں کیا، لہٰذا تم اسے اٹھا لو۔ قربان جاؤں جن کا ایمان تن اور من میں ایک جیسا ہوتا ہے، پھر ان کے انداز گفتگو بھی بڑی شاندار ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا سنو، مجھے پتا ہے نبی علیہ السلام نے صرف مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، میں اسے اٹھا لوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض نہیں ہوں گے اگر میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں، یا اسے میں بیچ دوں گا تو نبی علیہ السلام بھی ناراض نہیں ہوں گے، لیکن اس سے میری انگلی سے نکالا ہے، زمین پہ پھینکا ہے محمد مصطفیٰ نے، اب میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ جسے رسول اللہ پھینکے میں اسے اٹھا کے اپنے کسی استعمال میں لے آؤں۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سونا، مجھے نہیں چاہیے یہ مال جس سے رسول اللہ نے نفرت کی ہے۔ یہاں تو جناب کچھ چند روپیے بس تھوڑے جی معمولی سی اماؤنٹ کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا، تانوں کی پتہ ہے، تانوں سوائے نمازاں تو اگے پچھلیاں گلاں دا کی پتہ ہے، اتنے کاروبار کرنا ہے تو پہلنا جھوٹ بولنا ہے۔ یہ داڑھی بھی لمبی، نمازی بھی پہلی صف کا، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، اللہ کی رحمت سے سارے کام جناب وہی جو اللہ کے نبی نے بتائے، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت صاحب، علامہ صاحب محترم یاد رکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کا یہ فتویٰ ذہن میں لے جائیے سیو کر کے، اللہ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے جس کا مال کا فروخت کرنے والا، بیچنے والا تاجر جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ کر لیں اکٹھے کتنے کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے وہ سارا بے برکتی والا حرام مال ہوگا، آپ کے کسی فائدے میں نہیں آئے گا، کسی نہ کسی آزمائش میں، کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں کی کثرت اللہ کی رحمت سے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے دار مسلمان تو کرتے اس بات کا دعویٰ، لیکن دو نمبریاں بھی ساتھ ساتھ، سب سے زیادہ 2 نمبر مال بیچنے میں مشہور پوری دنیا میں مسلمان کمیونٹی، کہتے ہمیں مار پڑتی ہے، کیوں نہ مار پڑے میرے بھائی، یہ بات پکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کو اللہ کبھی دنیا میں عزت نہیں دیتا ہے۔ جن کی آپ مسالے بیان کرتے ہیں ان کے لیے تو دنیا بنائی گئی ہے، قرآن کہتا ہے ان کو میں نے دنیا دے دی ہے، یہ دنیا کی ساری سہولیات جتنی آپ جدت دیکھتے ہیں، ان کے پاس مال و متاع دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتے ہیں ان کے لیے صرف یہاں پہ ہے، یہ میں نے ان کو دینا ہے۔ تمہیں اگر یہاں کا کچھ حصہ چاہیے
یہاں پہ رہتے ہوئے تمہیں سکون کی زندگی چاہیے، یہاں پہ رہتے ہوئے تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں اللہ تمہیں پرافٹ سے نوازے، تو ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر تم دنیا کی اس دنیاوی زندگی میں آسانی چاہتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے اللہ نے اخروی زندگی بنائی ہے، وہ تمہارا اصل ٹھکانہ ہے جسے اللہ نے جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے، دنیا کا کچھ حصہ چاہتے ہو تو یہاں کے سکون کے لیے، یہاں کے آرام کے لیے، یہاں پہ اپنی زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے اللہ تمہیں دیتا ہے نسخہ کیمیا، وہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، مکہ سے مدینے کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پہ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ اترتے ہیں تو وہ راستہ بڑا بہترین ہے، شاندار ہموار راستہ ہے، پیدل چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو جان بوجھ کے لڑکھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خود کوشش کرتے ہیں، لڑکھڑاتے نہیں، کہیں پہ رکاوٹ نہیں، زمین پہ راستہ تنگ نہیں ہے، پگڈنڈی نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ چلتے وہاں پہ جاتے ہیں، جان بوجھ کے لڑکھڑانے کی، گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بندہ جو بڑا سمجھدار ہے، صحابی رسول ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، مفسر قرآن اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بچوں والی انہوں نے حرکت کی ہے کہ اپنی سواری سے نیچے اترے ہیں، اور جگہ بھی بہترین شاندار ہموار جگہ، اور جاتے ہیں اور آگے جا کے وہاں پہ لڑکھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ رہا گیا، پوچھا عبداللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ تو ایسی لڑکھڑانے والی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گرنے والی ایسی کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ نے کیوں گرنے کی ایکٹنگ کی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بتا رہا ہوں جو صحیح من سے محبت کرتے ہیں وہ ہر ادا سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے ثواب اور گناہ کی بات دل سے نکل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں محبوب میرا ہے، میں محب اس کا ہوں، اب ہر ادا کے ساتھ پیار کروں گا، وہ میرے من پہ مجھے اچھی لگے یا بری لگے، لیکن بات محبوب کی آ گئی ہے، اس کی ہر ادا ہی میرے لیے پیاری ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ یہ گرنے کی ایکٹنگ کیوں کی ہے، آپ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ راستہ ہموار ہے، میں جان بوجھ کے اپنی سواری سے اترا ہوں۔ یہ قصہ تھوڑا پرانا ہے لیکن تمہیں سنائے دیتا ہوں، میں چھوٹا تھا، آج میں جوان ہوں، تب میں بچہ تھا، اسی طرح مدینے سے مکہ کا ہم نے سفر کیا تھا، لیکن اس سفر میں آج تم میرے رفیق ہو، تب میں محمد مصطفیٰ کا رفیق تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پیارے آقا تھے، ان کی مائیت میں، ان کی رہبری اور رہنمائی میں ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ تب یہ والی جو سڑک تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ تنگ راستہ تھا، پگڈنڈی تھی، یہاں پہ دشوار گزار یہ راستہ تھا۔ جب ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر کیا تھا تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی جگہ پہ، میرے دماغ میں یہ جگہ سیو ہے، بالکل اسی جگہ پہ یہ راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے، پگڈنڈی ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے پیدل چل رہے تھے، تو راستے کی تنگی کی وجہ سے آپ کا پاؤں یہاں پہ لڑکھڑایا تھا، آپ یہاں پہ گرنے لگے تھے، میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ عبداللہ کے ایمان نے یہ بات کہی کہ عبداللہ یہاں پہ رسول اللہ کی لڑکھڑانے والی سنت رہ گئی ہے، اس سنت کو یہاں پہ دہرا کے جا، کیا پتا تیرا یہ عمل رب کو پسند آ جائے اور تیری بخشش کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے۔ آج اس لیے لڑکھڑایا ہوں کہ ایک وقت یہاں پہ رسول اللہ کو لڑکھڑاتے دیکھا تھا، اتنا پیار، اتنی محبت، نہ قرآن میں لڑکھڑانے کا کہا، نہ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں سے جو بھی گزرے لڑکھڑا کر گزرے، لیکن کہا نا کہ محبوب سے پیار پکا ہے، اداؤں سے پیار سچا ہے، اس لیے ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک ادا کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ دنیا و آخرت کو انہیں کامیاب اور کامران کر دیتے ہیں، ان کے لیے کامیابی پکی ہے، کبھی بھی اللہ نے دنیا میں ناکام نہیں کرے گا، پریشان حال زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ آج مجھے اور آپ کو یہی چیزیں سمجھنی ہیں۔ سیرت مصطفیٰ میں بہت سارے دروس ہم سنتے ہیں، بڑے شاندار خطباء سے ان کی تقریریں سنتے ہیں، بڑی بہترین کتب، بڑے بہترین مصنفوں کی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیغام مل گیا، حکم یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، اسے صرف اپنے تک محدود مت رکھو، لوگوں کو بھی وہ پیغام پہنچاؤ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، پھر اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ آج مسالک کی لڑائی اور جھگڑے میں ہم یقین جانیے کہ بہت سارے ایسے مسائل، بلکہ میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو ایک بات بتائے دیتا ہوں،
آپ چیک کر کے دیکھیے اس وقت پاکستان میں 4 مسالک آپ کو نظر آتے ہیں جناب، یہ اہل حدیث کہلواتے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ کہلواتے ہیں۔ آپ سب کے منہج کو، سب کے مسلک کے جو ان کے اصول اور قوانین انہوں نے وضع کر رکھے ہیں، آپ دیکھیے ان کے عبادات میں، ان کے معاملات میں جو مسلک جس چیز کی دعوت دیتا ہے، آپ حیران ہوں گے 95% آپ کو اتفاق نظر آئے گا، ایک ہی طرف نظر آئیں گے سب۔ آپ سب کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اللہ کا قرآن سچا ہے اور اس کے 30 پارے ہیں، سب آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے، اس میں ہر بات سچی ہے، اس کو ماننا ہے۔ تمام مسالک آپ سے کہیں گے ہاں بھائی قرآن کے بعد صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب ہے، سب آپ سے یہ کہیں گے ہاں جی سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں، وہ تمام کی تمام احادیث جو صحیح ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے سچے فرامین ہیں۔ لیکن افسوس کی بات پتہ کیا ہے، دکھ کس بات پہ ہے کہ 95% اتفاق ہے، 5% کا اختلاف ہے، 95% کو بھول کے اس 5% کو لے کے اپنی دنیاوی زندگی کو غارت کر کے بیٹھے ہوئے، فتوے لگا رہے ہیں، او جنت سے نہیں جا سکتا، او دی مسیح تے نماز نہیں ہوتی، وہ میرا نہیں ہے، میں اس کا نہیں بن سکتا ہوں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا کہ تمہارے لیے آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، صرف 2 چیزیں، اگر تم ان 2 کو اختیار کر، ترکتم فیکم امرین، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑ لیتے ہو لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں گمراہی سے، ضلالت سے اللہ بچا کے تمہیں ہدایت کی کامیابی والی زندگی عطا کر دے۔ آج کا یہ جمعے کا میں آپ کو سمری اور خلاصہ دے رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنے پلے باندھ کے لے جائیے۔ کوئی بھی مولوی صاحب ہوں، کوئی بھی عالم دین ہو، آج سے کہیے صاحب آپ بہت محترم، قابل احترام، قابل عزت، لیکن یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے بتائیے یہ آپ نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے مجھے کامیابی کا معیار صرف 2 چیزوں میں بتایا ہے، ان 2 چیزوں سے یہ مسئلہ ثابت کیجئے، جہاں اس مسئلے کے اوپر عمل کروں گا وہاں انشاءاللہ آپ کی مزید عزت اور احترام بھی کروں گا۔ اگر اس کے مطابق مولوی صاحب بتاتے ہیں تو مان لیجئے، نہیں تو یقین مانیے جنہ مردی سونا کو تو چنگا نہیں، تم خود بھی گمراہ ہو، میرے لیے بھی گمراہی کا راستہ ہموار کر رہے ہو، نہیں مانوں گا تیری یہ بات۔ ترکتم فیکم امرین، 2 چیزیں رسول اللہ چھوڑ کے گئے، یہی 2 کامیابی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں، یہی 2 کامیابی کے لیے چاہیے اللہ کو، انہی 2 کے اندر کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کے علاوہ کسی عمال میں نہیں ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر ان 2 کو مضبوطی سے پکڑ لو گے اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اللہ تمہیں گمراہ ہی نہیں کرے گا، تم کامیابی پہ رہو گے، ہدایت پہ رہو گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ میں کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اسے تم سینے سے لگا لو گے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو گے اللہ کامیابی دے گا۔ دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا حکم ہے، میرے وہ فرامین ہے جو میں نے تمہیں دیے ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اب ایک صرف مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، دنیا میں اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پوچھا صحابی نے ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی اللہ کو اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی۔ حدیث سمجھ لیجئے، اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے اصحاب مصطفیٰ کے اوپر، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ انہوں نے پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اعمال جو نماز میں اللہ کے نبی کا طریقہ تھا وہ سارے کا سارا بیان کر دیا، احادیث میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں باب کتاب الصلاۃ کے نام سے پورا ایک باب باندھا امام بخاری، آپ خود بازار سے لے سکتے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ میرے بھائی میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی، کامیابی کا معیار اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ یہاں پہ ہاتھ باندھیے، آپ یہاں پہ ہاتھ باندھیے، آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھیے جہاں پہ مصطفیٰ نے ہاتھ باندھے وہاں پہ باندھیے، انشاءاللہ نمازیں بھی قبول ہوں گی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جس طریقے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے ویسے پڑھیے۔
مولوی صاحب کے کہنے کے اوپر میرے ابا جی ساری زندگی ایسے پڑھتے ہیں، دین میرے ابا جی کا نہیں ہے۔ مولوی کے کہنے کے اوپر کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ کامیابی کا معیار اسی مولوی کی بات کے اوپر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا ہے، کیونکہ یہی معیار اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اسی طرح اپنے باقی زندگی کے معاملات میں دیکھ لیجئے کہ میں نے اور آپ نے جو کام کرنے ہیں، جنہیں ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، انشاءاللہ اللہ اجر دے گا، ضرور فائدہ دے گا میرا اور آپ کا وہ عمل۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا وہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، ساری دنیا بھی اپریشیٹ کرے، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ صدق جان کے ساتھ اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنائے، جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام کی بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب آخری وقت آئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔